انسان کو انسان بنانا حقیقی معنوں میں. تو یہ صحابہ نے قرآن پڑھ کر براہ راست ان کا تزکیہ نہیں ہوا، بلکہ نبی نے پریکٹیکلی ان کا تزکیہ کیا ہے. کیسے کیا؟ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، فرمایا تم یہ اتنی لمبی لمبی امیدیں، یہ پھل دے گا کتنے سال کے بعد، کیا تمہیں یہ امید ہے کہ میں اتنے سال یقیناً زندہ رہوں گا میں؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ان کی تربیت کی کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ ترغیب دے رہے ہیں، جس نے درخت لگایا مر گیا، جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا. کیا مطلب؟ درخت لگانے سے منع نہیں کیا جا رہا، درخت لگانے میں آپ کی نیت کو صحیح کیا جا رہا ہے. دنیا مقصد نہیں ہونی چاہیے. اتنے لمبی لمبی دنیا کے لیے پلاننگ بے وقوفی ہے. وہ ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو یہ تو قرآن میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو کافی تھا نا، اتنا کافی ہوتا تو پھر نبی پریکٹیکلی صحابہ جب درخت لگا رہے ان کو جا کے سمجھاتے نہیں. یہ عملی طور پر باقاعدہ تربیت کی جا رہی ہے، این موقع پہ تنبیہ کی جا رہی ہے. بھائی کیا کر رہے ہو؟ درخت لگا رہے ہو. بھائی ایک صحابی نے گھر بڑا عالی شان تعمیر کی نا، آپ کو دیکھ کے ناگواری ہوئی، ان صحابی نے وہ قبہ گرا دیا اپنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دیکھ کے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. آپ ایک دم پریشان ہو جائیں گے، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج مولوی صاحب. یہ ٹریننگ ہے، یہ وہی جو میں بیان کرتا ہوں، سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کھانے پر، سریا مکان کے بجائے اپنی ہڈیوں میں ڈالو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ پھر سواری اچھی رکھو، سب سے پہلے تو بیگم اچھی رکھو، اس کے لیے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں آج کل. فری پھوکٹ میں اچھی بیوی بھی ملتی ہے آج کل. کوئی نصیبوں والوں کو مل جائے تو الگ بات. سادگی کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں، یار وہ اتنا مہر، ان کو بولے اسلام میں سادگی ہے. تو میں نے کہا یہ سادگی بحریہ ٹاؤن میں مکان لیتے ہوئے سمجھ میں نہیں آئی تھی ہیں؟ اس کا مطلب تم چاہتے ہو تمہیں فری پھوکٹ میں کوئی بھی باپ اپنی بیٹی پکڑاتے اور تم پھر اس کی جب فری پھوکٹ میں آئے گی تو قدر تھوڑی ہوتی ہے. مہر کا تو تصور ہی ہے نا اسلام میں، کچھ جیب سے نکلے گا تو قدر کرے گا. بھائی چھوڑنا آسان نہیں ہے، اتنا مہر ہے. مہر دیکھو 5,000 10,000. یہ میں تو نکاح پڑھاتا ہوں، اتنے تھوڑے تھوڑے مہر، یار کیا ہو گیا یار. یہ اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، بھائی تمہاری مرضی، تم 10,000 رکھو پتہ، لیکن میں سوچتا ہوں یار عورت کی کچھ تو ویلیو ہونی چاہیے معاشرے میں. 10,000 میں تو رکشا، کچھ رکشے کی قیمت ہی دے دو بیوی کو. اتنے تھوڑے تھوڑے مہر، اس سے مطلب ہے کہ عورت کی ویلیو معاشرے میں ختم. جہیز کئی لاکھ کا جا رہا ہے جس کا اسلام میں تصور نہیں ہے. مہر 15,000 20,000 25,000. وہ ٹھیک ہے اسلام میں سادگی ہے، لیکن پھر یہ سادگی ہر جگہ ہے نا. گاڑی یار تم 25 لاکھ کی 30 لاکھ کی 40 لاکھ کی لے رہے ہو، اس کا مطلب 40 لاکھ کم بہت گاڑی پہ لگا رہا ہے اور بیوی کو 20,000 مہر دے رہا ہے. مطلب تیری نظر میں گاڑی کی ویلیو بیوی سے زیادہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے عورت کی ویلیو ختم. اور ختم کیوں ہوئی ہے؟ وہی وجہ جو جس پہ ایک دم آپ کو جوش آ جاتا ہے. کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے. سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے، تو ڈیمانڈ سپلائی کی نسبت بڑھا دو. ڈیمانڈ ایک کی ہے، سپلائی زیادہ ہو رہی ہے، ڈیمانڈ بڑھا دو. ہر آدمی 2 رکھے گا تو ڈیمانڈ خود بہت. جب دوسری کرو گے نا تو پھر 10-15 ہزار میں نہیں ملے گی. آپ دوسری کر کے دیکھو، فوراً لڑکی والے بولیں کیا دے گا بھائی تو دوسری کر رہا ہے، ایسے تھوڑی ہم اپنی بیٹی دوسری پہ دیں گے. پھر آپ اس کی مرضی کا مہر. اور جب یہ 2 کا رواج ہوگا پھر پہلی کا مہر بھی خود بخود بڑھ جائے گا، کیونکہ لڑکی والوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی. جیسے ان علاقوں میں جہاں 2-3 شادیوں کا رواج ہے، وہاں مہر آپ ایسے مہر ہوتے ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں. اتنے مہر لیتے ہیں وہ لوگ، ہوش اڑ جائیں آپ کے. ابھی بھی 20-20 25-25 لاکھ چل رہا ہے ایسے. میں تو ٹریول کرتا ہوں نا، کہاں جاتا ہوں مجھے پتا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے. گلگت کے ایک گاؤں میں گیا، ایک آدمی کی 24 بیٹیاں، 4 بیویاں تھیں اور 24 بیٹیاں، ایک بھی بیٹا نہیں ہوا. ہمارے ہاں کسی کی 24 بیٹیاں ہو ٹینشن سے مر جائے گا نا. اس کی 24 بیٹیاں، میں اس سے ملا، ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے. کیونکہ جب اس نے 4 کی ہوئی ہیں تو گاؤں میں سب 2-2 3-3 کرتے ہیں. تو لڑکیاں کیا ہو گئی ہیں؟ شارٹ. اب جس کے یہاں بیٹیاں ہیں نا، سب اس سے تمیز سے بات کرتے ہیں، کسی طرح یہ ہمارے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا. کیونکہ گاؤں میں رشتوں کے لیے لڑکیاں نہیں ہیں تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ 24 بیٹی ہیں کہ 48 بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں ٹینشن بیٹوں کی ہے کہ یار اس بیٹا بڑا ہوگا، کم وقت کے رشتہ کون دے گا اس کو. کیونکہ رشتوں کے لیے بھی لڑکی والے مہر بہت مانگتے ہیں. یہ میں خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. تو اس لیے ہماری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. دوبارہ آتے ہیں. یہ درمیان میں یہ ہمارا جب موٹر وے پہ چلتے ہیں تو راستے میں قیام و طعام آتا رہتا ہے نا، ہر 5-10 کلومیٹر قیام و طعام 5 کلومیٹر، تو وہ آتا رہے گا. قیامت پوری زندگی آئے گا، یہ یاد رکھو. لوگ کہتے ہیں خدا کا واسطہ اپنے بیان سے اس ٹاپک کو نکال دو. تو میں کہتا ہوں آپ اب عادی ہو جائیں اس کے کہ یہ موٹر وے پر جب بھی آپ چلو گے نا تو ہر تھوڑی دیر بعد آئے گا قیام و طعام.
وہ ان کا ایک اصول ہے بھائی اتنے کلومیٹر کے بعد قیام و طعام کا انتظام ہوگا, آپ وہاں گاڑی روکیں نہ روکیں بورڈ آ جائے گا, وہ آپ کی مرضی ہے. تو ہمارے بھی ہر بیان میں یہ بورڈ آتا رہے, کیونکہ ڈھیٹ پنا بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, ہلتے نہیں ہیں لوگ. جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. تو پیغمبر کی ذمہ داری کیا بتائی, یزکیہم, پیغمبر ان کی ٹریننگ کریں گے. تو پیغمبر کا ٹریننگ کا انداز دیکھ لیا نا, درخت لگا رہے ہیں مکان پہ, حالانکہ مکان تعمیر کرنا حرام نہیں ہے, لیکن دل لگ رہا ہے نا صحابی کا, تو آپ نے ان سے گروا دیا اور بتایا بھائی عمر بہت تھوڑی ہے یار, اتنے سریا مکانوں میں اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں. بھائی اپنی ایج دیکھ یار, یہ دل لگانے کی چیز ہے, یہ پریکٹیکلی تربیت ہوتی ہے. آج یہ تربیت ہے کہیں, الٹا سکھا رہے ہیں. بیٹا باپ کو سکھا رہے ہیں, بیٹا جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے نا وہ تو برباد ہو گیا. بیٹا بچپن سے ڈپریشن کا مریض, ہائے میں ہمارے پاس تو کرائے کا گھر ہے. وہ بچپن سے اپنے ایک تمنا کرتا ہے میرے پاس ایک دن آئے گا میرا اپنا مکان ہوگا. ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو وہ ڈپریشن سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا. یار ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, پتلی گلی سے سب نے کیا کرنا ہے, بولو بھائی جانا ہے. یہ کون ہے گاڑی ہے, وہ اس کی گاڑی دیکھ لی, میرے پاپا بچہ گاڑی اور ٹانگے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, صحیح ہے نا. ویژنری ہونا چاہیے انسان کو, کوئی لائف کا کوئی اچھا مقصد ہو جو آخرت سے کیا ہو, جڑ رہا ہو. پھر اس میں درمیان میں مکان بھی آ گیا تو ٹھیک ہے, گاڑی بھی آ گئی تو کیا ہے, ٹھیک ہے. سفر ہے, W11 میں بھی سفر ہو جاتا ہے, پیسے ہیں تو جہاز میں کر لو سفر, پیسے دیے تو بنا لے بھائی اپنا مکان بنا لے, نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات. اب مکان کی جب بات آتی ہے نیگیٹو کمنٹس کی بھرمار. ایک خاتون نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, اس مولوی کی باتوں میں نہیں آؤ, اپنا مکان اپنا ہی ہوتا ہے. نیچے میرے نا بیان پہ کمنٹس لکھے ہوئے, اپنا مکان اپنا ہی ہوتا. عزت نہیں ہوتی جب تک اپنا مکان نہ ہو. لوگ عزت سے جب بھی ملتے ہیں جب آپ کا ذاتی مکان. تو بھائی بات یہ ہے کہ بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے نا, بادام پستے بھی کھا لیے, دیسی گھی بھی کھا لیا, جاگنگ بھی کر لی, صحت بھی ہو گئی, بیوی بھی کوئی ٹائٹ قسم کی, سب کچھ ہو گیا, بہت اللہ نے پھر بھی دیا ہے. تو 1-1.5 کروڑ مکان میں لگا دو یار, کیونکہ آپ کے لیے 1-1.5 کروڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو ٹھیک ہے اپنا ہو گیا. نہیں ہے تو صرف عزت کا ایشو آ رہا ہے نا, رہائش تو کرائے کے گھر میں بھی. عزت کے لیے دوسرے بہت سارے طریقے ہیں جن سے آپ کی عزت اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. پلاٹ خرید کے بیچو, بزنس کرو یار. جب کوئی کہ آپ کا ذاتی مکان نہیں, بولو میرے پاس 10 پلاٹ ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی انویسٹمنٹ کر کے پھنسا کیوں رہے ہو, مسئلہ یہ ہے. رہائش کے لیے تو کرائے کا گھر بھی اسی اچھی قیمت پہ مل جاتا ہے یار, تو کیوں انویسٹمنٹ اتنی پھنسا رہے ہو. وہ پھنسائے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو, نہیں ہے تو چھوڑو یار, کھاؤ پیو موج مستی کرو, نکل جاؤ گے. اور جب مکان بنے گا نا تمہاری عمر کتنی رہ جائے گی. جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن میں بنگلے خریدے ہیں نا, اونر ہے, ان کی ایج جا کے پوچھو, کوئی 50 سال کے 55 کا تو رہ کتنا گیا. اور کورونا نے لپیٹ دیا, تو کورونا سے تو بہت سے لوگ لپٹ گئے. اس دوران کورونا ہو گیا تو ویسے اننا للہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. نہیں ہوا, بچ بچا کے نکلے, کار کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, جہاز نیچے گر سکتا ہے, کوئی بیماری ہو سکتی ہے, لنگس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے, 20 قسم کے مسائل ہیں. بونس پہ چل رہا ہے 50 سال کے بعد. اب بحریہ ٹاؤن سے زیادہ تمہیں ضرورت تھی کہ تم بونس سے نکلو کسی طریقے سے. وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے میرا. ابے بھائی دن کتنے رہ گئے. دیکھو میں جس ایج میں ہوں نا ابھی, میں کوئی نیکا بہت بزرگ نہیں ہوں, لیکن بزرگوں کی تھوڑی سی جوتیاں سیدھی کی تو اتنا احساس رہتا ہے کہ اب مجھے ذاتی مکان میں ذرا بھی دلچسپی نہیں. اس لیے کہ یار آدھی سے زیادہ زندگی ہماری گزر گئی. اب کیا بچپن میں بن جاتا تو چلو تھوڑا بہت شو مارتے ہو, ہمارا اپنا گھر ہے. اب تو نے رہنا کتنا ہے. تو میں سوچتا ہوں یار, میں سوچتا ہوں کتنی زندگی رہ گئی. وہ بھی اگر بہت زیادہ ہوا تو 70-80 سال اگر بچ گئے, کیسے ٹھک 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 کر کے گزرتے ہیں. جو انجوائے لائف کو انجوائے کرنے کا جو اصل ٹائم تھا وہ تو گیا نا. اب تو آگے بڑھاپا ہے, تو کیا انجوائے کریں گے. اپنا مکان تو دوسرے کا مکان. اب تو بھائی کھانسی کم ہو, ذرا بس کھانسی ہو مگر تھوڑی سی کم ہو, شوگر ہو مگر اتنی خطرناک نہ ہو جائے. یہ تو سب چیزیں ہوں گی, یہ تو ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو میں لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں. ہو سکتا ہے میں اپنا ذاتی مکان بنا لوں, این ممکن ہے خبر آ جائے مفتی صاحب نے اپنا گھر خرید لیا اور ہمیں بیان میں کر تو خرید لوں. اس کا مطلب ہے مفتی صاحب کے پاس اتنے آ گئے ہیں, یا تو فری میں کسی نے گفٹ کر دیا ہے جو کہ بظاہر کوئی چانس نہیں ہے, یا تو کسی نے گفٹ کیا ہے, یا مفتی صاحب نے ڈھیر ہوشیاری کی ہے, بزنس بڑا شروع کر دیا ہے, مکان خرید کے بیچنے والا بزنس شروع کر دیا. یا تو یہ نیت ہوگی, یا پھر اس کا مطلب اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ گاڑی بھی ہٹو بچوں ہو گئی ہے, شادیاں بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں, بچوں کی تعلیم بھی ہٹو بچوں قسم کی ہو گئی ہے. اب مفتی صاحب کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا کریں, تو چلو اپنا گھر خرید لیا. لیکن پھر بھی نہیں دل کرتا خدا کی قسم خریدنے کا.